السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر یہ بے پایاں احسان و کرم ہوا کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہمیں عطا فرمائیں، رمضان المبارک کی ساعتیں عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں ہمیں جمع فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا اکثر بندوں کو ادراک نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کے ذکر، اللہ رب العالمین کی شکر کی توفیق سے بہرمند ہو تو یہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی حاصل ہونے والی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کسی آدمی کو دنیاوی اعتبار سے مال و متاع حاصل ہو جائے اور بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہو جائیں، یہ احسان اور یہ کامیابی اس کامیابی کے سامنے کچھ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں قیام و سیام کی توفیق سے ہمکنار کیا، اور اس کے بعد لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہوں اور یہاں پر کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں سنیں، تاکہ ان باتوں کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں ہم تبدیلی لائیں۔ دیکھیے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں، ہم اپنی زندگی میں ریزولوشنز پاس کریں کہ کہاں کہاں میری زندگی میں کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ ایک بچہ جب سائیکل سیکھتا ہے، ہم سب نے بچپن میں جب سائیکل سیکھی ہے
تو साइकिल के साइड में 2 पहिए होते हैं, ये साइड में जो 2 पहिए हैं ये रमज़ान है। ये रमज़ान का महीना हमें गोया के तकवे की सरकार, तकवे की गाड़ी चलाने के लिए, सिखाने के लिए आया है। अब ये जो 2 पहिए हैं, इन 2 पहियों के साथ तो हमारी गाड़ी चली, हमारी ये जो तकवे की सवारी थी ये 2 पहियों के साथ तो चली। अब बिल्कुल चंद घंटों के अंदर वो दोनों पहिए निकाल लिए जाने वाले हैं। अब उसके बाद ये गाड़ी आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये हमें देखना है। अब वो दोनों पहिए जाने वाले हैं। अब हमें बकिया 11 महीनों में उन दोनों पहियों के बगैर इस गाड़ी को, इस तकवे की सवारी को, गाड़ी को आगे मंजिल मकसूद तक लेकर जाना है। रमज़ान मुबारक आया, रमज़ान मुबारक ने बताया कि इस तरह से क़ियामुल लैल होता है, तुम्हें रोज़ाना तहज्जुद गुजारी का इस तरह से पाबंद होना पड़ेगा। ये क़ियामुल लैल है, ये रमज़ान मुबारक है, ये झूठ छोड़ने का महीना है, ये गुनाह छोड़ने का महीना है, ये मासी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानी के काम तर्क करने का महीना है। तो ये रमज़ान मुबारक ने हमें सिखाया, बाकायदा पूरा महीना हमने प्रैक्टिस की। अब रमज़ान मुबारक आया और ये दोनों पहिए निकले, और ऐसी हाल में निकले कि सामने ट्रैफिक बहुत है। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे ही चांद नजर आएगा अब पहिए भी निकले और ट्रैफिक भी बहुत है। ठीक है, अब हमें ये सरकार, ये जो गाड़ी है चलानी है, कहाँ तक? अगले 11 महीने तक हमें ये गाड़ी जो है लेकर जानी है, इसमें एक्सीडेंट ना होने पाए, गुनाहों का एक्सीडेंट ना होने पाए, ये हमारे जहन में बात होनी चाहिए। खैर, ये इब्तदान मैंने आपके सामने चंद तमहीदी कलिमात बताए। आते हैं आज के उन्वान की तरफ। तबीयत में खैर वो रवानी महसूस नहीं कर रहा हूँ जो आम तौर से होती है इन दौर में, ख़ास तौर से आखिरी अशरे में खिताबात वगैरह का सिलसिला ज़रा ज़्यादा रहा, तो आज ही ऐसा होना था कि तबीयत थोड़ा मुतज़लज़ल और मुतज़ब्ज़ब महसूस हो रही है। खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि बचे हुए वक्त में आपके सामने कुछ कारआमद और मुफीद बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में पेश कर सकूं। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। आज का जो उन्वान है वो क्या है? मुझे कोई बताएगा कि क्या उन्वान है आज का? जी, दौर जदीद के फितने, फितनों से मुताल्लिक बात हमें करनी है। फितने क्या हैं और फितने क्या हैं, एक के बाद एक गिनाने से बेहतर है। चंद फितनों का जब यकीनन तज़किरा होगा, लेकिन फितनों से कैसे महफूज रहा जाए इस दौर के अंदर, बिलखुसूस फितनों से हम अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं, इस सिलसिले में इंशाअल्लाह चंद बातें मेरे नाक़िस इल्म के अंदर जो भी हैं आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। बात का आगाज़ करते हैं। मैंने खुतबे मसनूना में सूरह अनकबूत की इब्तदाई 2 आयतें आपके सामने पढ़ी, बिल्कुल आयत नंबर 2 और 3। सूरह अनकबूत शुरू होती है अलिफ लाम मीम से, उसके बाद आयत नंबर 2 और 3 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये गुमान करते हैं, क्या लोगों ने ये सोच रखा है कि वो आमन्ना कहेंगे, हम ईमान लाए ये कहेंगे, वहुम ला युफ्तनून, और वो फितने में मुब्तला नहीं किए जाएंगे? क्या लोगों ने ये सोचा है कि वो ये कह देंगे कि हम ईमान लाए, लेकिन वो ये भी गुमान करते हैं कि हमें आजमाया नहीं जाएगा, हमें फितने में मुब्तला नहीं किया जाएगा? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारी खाम ख्याली है। हमने कहा कि हम ईमान लाए, अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फितनों में मुब्तला करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा, जांचेगा, परखेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये सोचते हैं कि वो ये कहेंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा बिना फितने में मुब्तला किए? फिर अल्लाह ने फरमाया वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने उनसे पहलों को भी फितनों में मुब्तला किया था, हमसे पहलों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितने में मुब्तला किया। अच्छा, फितने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों मुब्तला किया और क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फितनों में मुब्तला करेगा? वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। इस आयत का तर्जुमा करने से पहले फितने का मतलब देख लेते हैं कि फितना है क्या। अल फितनतु, अरबी में अल फितनतु, फितना बोले तो क्या, अरबी के अंदर लुगत के एतबार से अगर हम डिक्शनरी खोलते हैं तो फितने का क्या मतलब है? फितने का मतलब है इदखालु ज़हबी अन्नार, इदखालु ज़हबी अन्नार फयुमय्यिजुल जय्यिदा मिनर रदी। कहते हैं फितने का मतलब असल में लिंग्विस्टिकली अगर देखा जाए, डिक्शनरी के अंदर फितने का मतलब देखा जाए तो उसका मतलब यह है इदखालु ज़हबी अन्नार, सोने को आग में डालना, सोने को आग में डालना ताकि उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज हैं
اور وہ دھاتیں جو سونا نہیں ہے وہ سونے سے الگ ہو جائیں. یہ ہے فتنہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ سونا کسے ڈالنا؟ سونے کو آگ میں ڈالنا، اور یہ دیکھنا کہ اس کے اندر امپیورٹیز کیا ہیں، کتنے کیرٹ کا ہے، وہ 22 کیرٹ کا ہے کہ 24 کیرٹ کا ہے کہ 18 کیرٹ کا ہے. آپ اگر سونار دکان کو جاتے ہیں تو کوئی پرانا زیور بیچنے کے لیے کیا کرتا ہے سونار؟ معلوم آپ کو؟ سونار یہی کام کرتا ہے. سونار اس سونے کو فتنے میں ڈالتا ہے. سونار کیا کرتا ہے؟ اس سونے کو فتنے میں ڈالتا ہے، یعنی اسے آگ میں ڈالتا ہے، آگ میں تپاتا ہے. جب وہ آگ میں تپتا ہے تو اس کے اندر سے جو ردی ہے، یعنی جو دوسرے میٹلز تھے اس کے اندر شامل کر دیے گئے تھے، وہ دور ہو جاتے ہیں اور پھر سونے کی ایک بال بن جاتی ہے. آپ نے اگر یہ پروسیس دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہے سونے کی ایک بال بن جاتی ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کا اتنا سونا حقیقی تھا، وہ جو پرانا سونا ہے وہ نکل گیا ہے، اس کے اندر سے جو امپیورٹیز ہیں وہ نکل گئے، آپ کا اتنا سونا ہے. یعنی ادخال الذهب النار، سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ پیور اور امپیور کا پتہ چلے، اس کے اندر کیا کیا ملا ہوا ہے، اس کے اندر کیا امپیورٹیز شامل ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے اور بالکل خالص سونا سامنے آئے. یہ ہے فتنہ عربی کے اندر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، تو اب شریعت کے اندر فتنہ کیا ہے؟ شریعت کا فتنہ یہ آیت کی ہم آتے ہیں. اب ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا بعد اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے؟ ہم ایمان لائے کہنے کے بعد کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی فتنے میں مبتلا کیا. گویا کہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آگ میں ڈالا، تپایا. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین جانے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. تاکہ اللہ رب العالمین جانے کہ سونا کیا ہے، کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے. سونا کیا ہے اس کے اندر سے، اس کے اندر پیور گولڈ کیا ہے، سونا کیا ہے، اور اس کے اندر جو ردی ہے، اس کے اندر جو دوسرے چلر کے جو میٹلز ہیں وہ کیا ہیں، وہ الگ ہو جائیں. تو ہم میں سے یہاں پر اللہ رب العالمین جب فتنوں میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے سونا کون ہے اور چلر کون ہے. ہم میں سے سونا کون ہے. اور خسالۃ الناس یغربل الناس غربلہ، ایک زمانہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغربل الناس غربلہ، لوگوں کو چھانٹا جائے گا. غربلہ، غربلہ کا مطلب ہے راس ہوتی نہیں، راس یعنی کھیتوں کے اندر جب ہارویسٹنگ کا سیزن آتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے، ایک بھٹا ہے یا پھر دوسری فصلیں ہیں، فصل جو ہے خوشوں میں ہوتی ہے، بعد میں جب ہارویسٹنگ ہوتی ہے تو فصل کو خوشوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، فصل کو اس بھوسے سے الگ کر دیا جاتا ہے، فصل کو الگ نکالا جاتا ہے اور بھوسے کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے، اسے پھینک دیا جاتا ہے. تو یغربل الناس غربلہ، اللہ رب العالمین اسی طرح سے مجھے اور آپ کو آزمائے گا. جب تک ہم دنیا میں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں باقاعدہ آزمائے گا. یغربل الناس غربلہ، اس کے اندر کھرے کو کھوٹے سے اور اناج کو بھوسے سے اور سونے کو دوسری چلر میٹل سے اللہ رب العالمین الگ کرے گا. یہی ہے فتنہ. فتنے کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا بات آپ کو؟ بہت سارے لوگ فتنہ 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 بہت بولتے رہتے ہیں. فتنے کا مطلب کیا ہے نیچے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتنہ آخر ہے کیا چیز، فتنہ آخر ہے کیا چیز. تو یہ ہے فتنے کا مطلب. اگر آپ کو فتنے کا مطلب سمجھ آ چکا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. فتنہ، اب فتنے کا یہ جو دور ہے، اب سوال یہ ہے کہ فتنے کتنے ہیں. سمجھ ہماری بات؟ یہ سوال ہے کہ فتنے کتنے ہیں. یہ سوال ہے کہ فتنہ کیا ہے اور فتنے کتنے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ، اور میں جتنی بھی روایتیں اکثر بیان کروں گا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہیں، جو بھی میں آج کے اس درس کے اندر بیان کرنے جا رہا ہوں. خاص طور سے میں صحیحین کی روایتیں ہی بیان کرتا ہوں، میرا اپنا مزاج ہے. اس کے علاوہ دوسری سنن وغیرہ کی روایتیں بیان کرتا ہوں. تو صحیحین کی روایتیں، اور خاص طور سے آپ صحیح مسلم اگر اٹھا کر پڑھیں گے اس کے اندر جو کتاب الفتن ہے وہاں پر آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی. تو آتے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے جو ہیں وہ کتنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قطم من آطام المدینہ. غور سے سنیے، آپ چیزوں کو ذرا غور سے سنیے. اب یہاں سے انشاءاللہ ہماری پلین ٹیک آف بھی کرنے والی ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قطم من آطام المدینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ٹیلے پر چڑھے، مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، علی اتم من اطام المدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ صحابہ ہوتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اترون ما ارا، اترون ما ارا، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارا مواقع الفتن، میں فتنوں کو نازل ہوتا دیکھ رہا ہوں، خلال بیوتکم، تمہارے گھروں پر. اللہ کے نبی ٹیلے پر کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ زمانہ کس کا ہے؟ کس کا زمانہ ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور ہم اس زمانے سے 1450 سال دور آ چکے ہیں. یہ بھی بات یاد رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اتم من اطام المدینہ اترون ما ارا، اللہ کے نبی نے فرمایا ارا مواقع الفتن، میں کا مواقع القطر خلال بیوتکم، میں فتنوں کو تمہارے گھر پر بارش کی بوندوں کی طرح نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں فتنوں کو، یعنی یہ جو فتنے ہیں مختلف قسم کے فتنے جس میں اللہ رب العالمین داخل کر کے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ واقعی میں دیندار ہیں کہ نہیں ہیں، سچے ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا ایمان کا تقوی کا جو دعویٰ ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اتنے الگ الگ متنوع قسم کے فتنے، الگ الگ قسم کے فتنے، اتنے فتنے تمہارے گھروں کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان فتنوں کو اللہ رب العالمین نے تشبیہ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی تو بھی کس چیز سے دی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مواقع القطر، جس طرح سے بارش نازل ہوتی ہے اس طرح سے فتنے نازل ہو رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش کی طرح فتنوں کا نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ فتنے کتنے نازل ہونے والے ہیں، فتنے کتنے نازل ہونے والے، اتنے سارے فتنے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بارش کی بوندیں کتنی ہوتی ہیں، اتنے زیادہ فتنے. اور یاد رکھیے جتنا دور اور دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتی رہے گی، جتنا ہم دور ہوتے رہیں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں میں مبتلا کرتا رہے گا. اتنے زیادہ جتنا ہم نبی کے زمانے سے دور، جتنا ہم صحابہ کے زمانے سے دور، اور جتنا ہم قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے اتنے زیادہ فتنے ہوتے جائیں گے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لوگ آئے حجاج بن یوسف کے سلسلے میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پر یہ مسجد ہے، سبحان اللہ، ایسے صحابی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 1450 سال کے بعد جن کے نام پر مساجد بنی، کیسے لوگ ہوں گے؟ سبحان اللہ. آج ان کے نام کی مسجد میں بیٹھ کر ان کی حدیث بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا اللہ رب العالمین ہمیں شرف عطا فرمائے. جنت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا خواہش کیجئے، صحابہ سے ملنے کی خواہش کیجئے کہ ان کے نام کی مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. ان کے نام کی مسجد میں ابراہیم خلیل کی مسجد میں، ابو بکر صدیق مسجد میں، عمر فاروق مسجد میں، اور علی ابن ابی طالب مسجد میں، انس ابن مالک مسجد میں، ان فاطمہ مسجد کے اندر ہم لوگ نمازیں پڑھتے تھے. یہ لوگ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. کل قیامت کی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ان کی رفاقت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. اور یہ اصول بھی ہے المرء مع من احب. کل قیامت کے دن آدمی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جن سے اسے محبت تھی دنیا کے اندر، جن سے وہ محبت کرتا تھا، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا. اگر ہمارے اعمال ان کے جیسے نہ صحیح، انس بن مالک کے جیسے ہمارے اعمال ہو سکتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ جیسے ہمارے اعمال ہو سکتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، عمر فاروق ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے جیسے ہمارے اعمال تو نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہم اپنی گناہوں کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ کی رحمت کو دیکھیں. جب ایک بندہ اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر دعا کی جرت آتی ہے کہ اے اللہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع تیری رحمت ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ان سب کی رفاقت اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں نصیب فرمائے. سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا، ان کی رفاقت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمکنار فرمائے. اور اس کے بعد ان کے رفقائے کار جن کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، وہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کی اللہ رب العالمین رفاقت سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، سرفراز فرمائے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے اندر. تو آتے ہیں اس حدیث کی طرف. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے، لوگ آئے، تابعین آئے، اور انہوں نے کہا کہ حجاج بن یوسف کا ظلم آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تمہارے پاس صبر کے علاوہ آپ کوئی چارہ نہیں ہے، صبر کرو، کیونکہ لَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الَّذِي بَعْدَهُ شَرًّا مِّنْهُ سَمِعْتُهُ مِنْ
नबीयिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि लोगों के ऊपर ऐसा जमाने आने वाले हैं, ऐसे जमाने आने वाले हैं कि आने वाला जमाना गुजरे हुए जमाने से बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। हर आने वाला जमाना गुजरे हुए जमाने से क्या होगा, बुरा ही होगा। किस एतबार से? खाने पीने के एतबार से, आसाइशों आराइशों के एतबार से, लग्जरीज के एतबार से, एमिनिटीज के एतबार से। उस एतबार से देखा जाए तो आज हम वो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं जो अंबिया ने नहीं किया। नहीं, वो बात नहीं है। बात किस तरह की है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाला जमाना गुजरे हुए जमाने के मुकाबले में जो बुरा होगा वो किस एतबार से बुरा होगा? फितनों के एतबार से, ईमान की कमजोरी के एतबार से, अमल से दूरी के एतबार से, तकवे की फुकदान के एतबार से, अदल और इंसाफ के फुकदान के एतबार से आने वाला जमाना गुजरे हुए जमानों के मुकाबले में बहुत कमजोर होगा और बहुत ज्यादा पुरफितन होगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया और फरमाकर उसके ऊपर मोहर भी लगा दी, उसके ऊपर सिक्का लगा दिया, समिअतुहु मिन नबीयिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत अनस ने कह दिया था, ये बात भी हमारे लिए बहुत अजीम, लेकिन सहाबा इकराम और या तो शुरू में ठप्पा लगाते थे या फिर बाद में लगाते थे। कहा समिअतुहु मिन नबीयिकुम, मैंने ये बात तुम्हारे नबी से सुनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आने वाला दौर गुजरे हुए दौर के मुकाबले में फितने के एतबार से बहुत बुरा होगा आने वाला। अब हम 1450 साल मजीद आगे आ चुके हैं। फितने के एतबार से ये दौर किस कदर खतरनाक है इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। किस कदर खतरनाक दौर के अंदर हम सांस ले रहे हैं फितनों के एतबार से। अच्छा, फितनों के सिलसिले में बहुत सारी बातें इस दर्स के अंदर मैं करने की आपके सामने कोशिश करूंगा। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरु बिल अअमालि फितनन कक़ितअल लैलिल मुज़लिम। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत मिसालें देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बेहतरीन रहनुमा और बेहतरीन मुदर्रिस भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरु बिल अअमालि फितनन कक़ितअल लैलिल मुज़लिम। आपने फरमाया कि नेकियों में जल्दी करो, नेकियों में सबकत करो, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करो, नेकियों में बहुत तेजी करो, गड़बड़ करो। क्यों? फितनन कक़ितअल लैलिल मुज़लिम, मैं फितनों को देख रहा हूं अंधेरी रात की मानिंद छाते हुए। मैं अंधेरी रात के टुकड़ों की मानिंद फितनों को छाते हुए देख रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप क्या करें? जल्दी करें, जल्दी करें। यानी फितने अंधेरों की तरह छाने वाले हैं। देखिए, इसे हम तदबीर किस तरह से दे सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादिरु बिल अमाल, अमाल के अंदर तेजी करो, जल्दी करो अमाल के अंदर। फितनन कक़ितअल लैलिल मुज़लिम, फितने अंधेरे रात के मानिंद छाने वाले हैं। तो एक मिसाल मैं देता हूं आपको। उस मिसाल के तौर पर हम जा रहे हैं, कहीं सवारी में जा रहे हैं, हमारी कार वगैरह है, हम लोग जा रहे हैं, मंजिल तक हमें पहुंचना है और रास्ता मुतय्यन है। ठीक है, यहां पर भी रास्ता मुतय्यन है। रास्ते का नाम क्या है? सिराते मुस्तकीम है और हमारी जन्नत है हमारी मंजिल। जन्नत हमारी मंजिल है। रास्ते का नाम क्या है? सिराते मुस्तकीम है। सिराते मुस्तकीम पकड़कर हमें मंजिल तक पहुंचना है। जिस तरह से दुनिया के अंदर जहां हम जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम कहीं पर भी जा रहे हो तो एक रास्ता मुतय्यन होता है, सवारी मुतय्यन होती है और हम जा रहे होते हैं। हमारे पास कार है, हमारे पास, हमारी सवारी है, लेकिन सवारी को हेडलाइटा नहीं, समझ में? सवारी को क्या नहीं? लाइटा नहीं, उसके लाइटा गई सवारी के। ठीक है, और रात होने वाली है। तो ऐसे में रात होने से कबल और रात छाने से पहले हमें मंजिल को पहुंचना है। कैसा करेंगे हम? क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? जरा फास्ट मारना। वो ऐसा नको मारो, फास्ट मिसाल बता रहा हूं। वो बयान में गए थे, फास्ट मारो कर बोले मुझको बाद में। ठीक है, तेजी से हम गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, हम ना एक टारगेट के अंदर ये जो ऐसे नौबत नहीं आए कि हमें हमारे गाड़ी की लाइट्स लगानी पड़े, ऑन करनी पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं? तेजी से गाड़ी चलाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी गाड़ी की लाइटा नहीं। इसी तरह से बिल्कुल ये मिसाल आप लीजिए, सिराते मुस्तकीम है, रास्ता मुतय्यन है, जन्नत हमारी मंजिल मकसूद है, मौत से पहले तक हमें जन्नत को पहुंचना है, मौत के बाद बिल्कुल। अब हमारा रास्ता मुतय्यन है, लेकिन रास्ते में रात होने वाली है और वो रात फितनों की रात है और वो फितने छा जाने वाले हैं। ऐसी सूरत में हमें वो फितने आ लेने से पहले, क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बादिरु बिल अअमालि फितनन कक़ितअल लैलिल मुज़लिम, यानी बादिरु बिल अअमाल, तेजी करो अमाल में, फितने छाने वाले हैं, इसीलिए तुम अमाल में तेजी करो। तो इस सिराते मुस्तकीम के अंदर हम क्या करेंगे? अमाल के अंदर बादिरु, तेजी से नेक अमाल करेंगे। ऐसे नेक अमाल हम करेंगे गोया कि हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है,
ہماری جوانی ختم ہونے والی ہے. یہ جو حدیث ہے اغتنم خمسن قبل خمسین والی، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے، مشغولیت کو غنیمت یعنی فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے. اس طرح سے جو حدیث ہے. اور صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، اور موت زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. کیوں؟ نیکی کرنی ہے، نیک بننا ہے، اور تیزی سے نیکی کرنی ہے قبل اس کے کہ ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں. کب اس کے کہ ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں میں تیزی کریں، نیکیوں میں بالکل سبقت لے جانے کی ہم کوشش کریں. اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا بھی چل گیا اب کہ فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا کرنا ہے فتنے سے اگر بچنا ہے. اور بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن فتنوں سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس حدیث سے چونکہ بات اب آ گئی ہے، وہ آگے میں اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، لیکن ابھی چونکہ حدیث آ گئی ہے کیا کرنا ہے ہمیں؟ جی کیا کرنا ہے؟ اچھے اعمال میں کیا کرنا ہے؟ اچھے تو اعمال کر رہے ہیں، اچھے اعمال کے اندر بھی کیا کرنا ہے؟ تیزی کرنی ہے. اور بادرو، باد اور یبادرو یہ عربی کے اندر مسابقے کے لیے آتا ہے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم بھی ہے. سنیں گے آپ؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم ہے، اور سارعوا الی مغفرۃ من ربکم بھی ہے قرآن مجید کے اندر. سارع یسارعوا، سابق یسابقوا، یہاں پر بادر یبادر. اس سب کے اندر کیا ہے معلوم؟ کیا ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو نیکی کے اندر، تیزی کرو نیکی کے اندر، بہت گڑبڑ کرو نیکیوں کے اندر. فاستبقوا الخیرات، قرآن میں سنیں گے نہیں؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں کمپیٹ کرو آگے بڑھنے کے لیے. آپ نیکیوں کے اندر خوب آگے بڑھنے کی کوشش کرو. فاستبقوا الخیرات قرآن مجید کہتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ہم نیکیوں کے اندر لگے رہیں گے اور اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر اس قدر مصروف کریں گے کہ ہمیں کسی دوسری چیز کے اندر ملوث ہونے کا وقت نہیں رہے گا. خاص طور سے میرے جو نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اس چیز کو سنیں کہ آپ نیکیوں میں اس قدر مصروف رہیں کہ فتنے کے لیے وقت نہ رہے، فتنے ہمیں آ نہ لیں، فطروں کے اندر ملوث ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو. اس قدر ہمیں اپنے آپ کو ملوث کرنا ہے، اس قدر ہمیں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے. کس چیز کے اندر؟ نیکی کے اندر ہمیں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی ایک مثال دیکھیے. رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت حد تک، کافی حد تک، ایک بہت بڑے اعتبار سے، تو ویری گریٹ ایکسٹینٹ ہم لوگ کیا ہیں؟ فتنوں سے محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. ہاں اس کے اندر بھی اگر کوئی آدمی اتنا خبیث النفس ہے کہ رمضان المبارک آنے کے باوجود بھی اس کی ڈگر ٹھیک نہیں ہوئی ہے، تو ایسا تو آدمی خیر وہ تو مستثنا ہے اس چیز سے. لیکن عام طور سے اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نیکیوں کے اندر سبقت کرتے ہیں. اور رمضان المبارک کے اندر چونکہ نیکیوں کے اندر ہم سبقت کرتے ہیں، وہاں رمضان المبارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فتنوں میں کم ملوث ہوتے ہیں دیگر مہینوں کے مقابلے میں. تو یہ فتنے ہیں میرے بھائی. فتنوں کے سلسلے میں 2-4 اور باتیں کرتے ہیں. آج کے یہ ابتدائی باتیں تھیں. آج کے اس دور کے چند فتنوں کا میں ذکر کر کے فتنوں کے علاج کے سلسلے میں 1-2 باتیں کر کے ہم بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. فتنے کتنے ہیں؟ کتنے فتنے بتائیے؟ فتنے کتنے ہیں؟ بہت سارے. مثال کیا ہے اس کی؟ بارش کے قطروں کے جیسی مثال ہے اس کی. فتنوں کی مثال بارش کے قطروں کے جیسی. اب وہ بارش کے قطروں کے جیسی مثال، اتنے جب فتنے ہیں، کیا میں بیان کر سکوں گا اسے؟ یا پھر کسی کتاب کے اندر اسے شامل کرنا ممکن ہے؟ ایک ایک قدم پر فتنہ ہے، ایک ایک قدم پر فتنہ ہے، ایک ایک سانس کے ساتھ فتنے ہیں، ایک ایک نظر پر فتنہ ہے. ان تمام فتنوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے. اصول موجود ہیں اور اس کا علاج موجود ہے. وہ زیادہ سننے کی لائق کی چیز ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا. لیکن آج کے دور کے ایک 2-4 جو عظیم فتنے ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جہاں پر فتنوں کا معاملہ ہے، فتنے سب میں بڑھ کر دنیا کے اندر، پھر سے ہم واپس ہمارے اسی ٹاپک پر آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم بات یہیں سے شروع کریں گے. فتنہ سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ شرک ہے. اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اس سے بڑا فتنہ کوئی ہو نہیں سکتا. یعنی اس فتنے کا تعلق ڈائریکٹ کس سے ہے؟ ایمان سے ہے. اس فتنے کا تعلق ڈائریکٹ کس سے ہے؟ ایمان سے ہے. اس فتنے کا تعلق ڈائریکٹ توحید سے ہے. تو یہ فتنہ بہت خطرناک، جان لیوا نہیں، ایمان لیوا فتنہ ہے. کیا ہے یہ؟ یاد رکھو کون سا فتنہ ہے یہ؟ ایمان لیوا فتنہ ہے. اور جان لیوا چیز آئے تو آئے، جان دے دیں گے، لیکن ایمان لیوا کوئی چیز آئے تو بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے اس امت کے اندر شرک کا جو معاملہ ہے
بہت خطرناک حد تک تجاوز کر چکا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثریت مشرک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پر ایمان لانے والوں میں اکثریت مشرکین کی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی چیز کو ہم امت کے زوال کا سب سے بڑا سبب سمجھتے ہیں۔ ویسے امت کے زوال کے دوسرے تیسرے چھوٹے موٹے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا سبب ہے کہ امت اس قدر فتنوں میں مبتلا ہے، اس قدر زوال پذیر ہے، اس کا سب میں بڑا سبب اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ امت کے اندر یہ بدعقیدگی جو ہے، امت کے اندر یہ جو شرک ہے، اور شرک مختلف اقسام کا شرک جو لوگوں کے اندر سرایت کر چکا ہے، یہ شرک سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ امت کو اس دہانے تباہی کے دہانے تک پہنچا چکا ہے جس کے اندر آج ہم امت کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ شرک ہے، اور مختلف قسم کا شرک۔ دیکھیے یاد رکھیں، شرک کے سلسلے میں ایک دو چار باتیں بتا کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو تفصیلی باتیں اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک دو اصولی باتیں بتا کر میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے شرک کا معاملہ، شیطانی ہتھگنڈے شرک کے معاملے میں کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر شرک کی مذمت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنے بیسک لیول سے شرک کو سمجھایا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے باوجود بھی اگر کسی کو شرک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، توحید کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے آدمی کی عقل پر جتنا ماتم کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے مکھی کی مثال دی، اللہ رب العالمین نے مکڑی کی مثال دی، اللہ رب العالمین مچھر، اور اسی طرح سے قرآن مجید آپ پکڑ چھوٹی چھوٹی، اور اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ رب العالمین اس طرح کی بعوضۃ فما فوقها، مچھروں کی مکھیوں کی مثالیں بیان کرنے سے اللہ شرماتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تمہارے عقل کے لیے شرک کو اور توحید کے اس کانسیپٹ کو اللہ رب العالمین نے بہت خوبی کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، لیکن اس کے باوجود آج امت میں آپ دیکھتے ہیں کہ شرک کس قدر پھیلا ہوا ہے۔ اچھا کیوں؟ شیطانی ہتھگنڈا اس میں کیا ہے؟ شیطانی ہتھگنڈا یہ ہے کہ نہیں، یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں یہ شرک نہیں ہے، جسے آپ شرک کہہ رہے ہو وہ شرک نہیں ہے۔ شرک جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، جس شرک کی قرآن مجید کے اندر مذمت کی گئی ہے، وہ بتوں والا شرک ہے۔ کئی کہتے ہیں وہ بتوں کا شرک ہے، وہ بتوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو ہم قبروں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ جو ہم زندہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ جو ہم ان لوگوں کے سامنے جو لڑکھیلتے ہیں اور وداڑتے ہیں اور ان کے سامنے جو لوٹن لگاتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک وہ جو قرآن مجید کے اندر مینشنڈ ہے، اور جس شرک کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ہے، وہ شرک کون سا ہے؟ وہ بتوں کے ساتھ خاص ہے۔ وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ وہ بتوں کے ساتھ۔ یہ شیطان ایک خطرناک ہتھگنڈا دے چکا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں اس سلسلے میں۔ آدمی جاتا ہے ایک قبر پر سجدہ کرتا ہے، ایک قبر پر سجدہ کرتا ہے، یعنی وہ میت ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کے سامنے سجدہ ایک آدمی کرتا ہے، اور ولیوں کی ان کی یہاں وہاں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ نے سنی ہے حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی کائنات میں، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی پوری کائنات میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت والا عرفہ اعلیٰ کوئی ہے تو مجھے بتائیں، کوئی ہے؟ اس بات کا تصور ہے کہ میرے اور آپ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ آپ سے افضل کوئی ہے؟ آپ سے عرفہ کوئی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ لیکن صحابی رسول نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں روکا اور کہا نہیں، سجدہ نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کا سجدہ نہیں ہو سکتا، میرا بھی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل جو کہ بادشاہوں کا سجدہ ان کی عوام کو کرتے ہوئے دیکھ کر آئے تھے، حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ میرے نبی جو ہمارے سرتاج ہیں، ہمارے سینوں کی دھڑکن ہے، میرے نبی تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کا سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سجدہ نہیں ہوگا۔ لو كنت آمرا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اے معاذ، اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا، اگر دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، ورنہ سجدہ نہیں ہے۔ نہ ہی بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اگر ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ نبی کیا ہے صاحب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ،
سب سے عرفہ، سب سے افضل، اللہ رب العالمین کی مخلوق کا تاج ہیں آپ، تاج الخلائق ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ جنت کا جب تک کھٹکھٹائیں گے نہیں، جنت نہیں کھلے گی، اور جنت کے اندر سے داروغہ پوچھے گا کہ کون ہے، اور جنت کے باہر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں کہیں گے، سب لوگ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، حضرت جبریل امین آتے ہیں، ساتھ میں ملک الجبال کو لاتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جن لوگوں نے تکلیف دی ہے آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان اس پوری بستی کو پیس کر رکھ دیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین قبلہ بدل دیتا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاج الخلائق ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا سجدہ نہیں کیا جائے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کا سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اگر میں حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ ایک مرتبہ یہ بات اللہ کے نبی نے ریپیٹ کی، کہاں ریپیٹ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جا رہے تھے، باغات تھے، کھجوروں کے باغات وغیرہ ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، وہاں ایک اونٹ سرکش ہوئے، ایسا سرکش ہوئے کہ کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا، اونٹ کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا، اور اس کا مالک ہے کہ پریشان ہے، اس اونٹ سے اسے بہت سارا کام لینا ہے، اور اونٹ ہے کہ کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا ہے، کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا ہے اونٹ۔ اللہ اکبر! ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مالک پریشان ہے اور اونٹ بھدکا ہوا ہے، کسی کو قریب آنے اونٹ نہیں دے رہا ہے۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب جانے لگے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹ کے قریب جانے سے روکا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب گئے، جیسے ہی اس بدکے ہوئے اونٹ نے، اس شریر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سیدھا آیا اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے ہوئے۔ صحابہ اکرام پریشان، یہ اونٹ اتنا شدید خطرناک اونٹ اللہ کے نبی کی طرف بڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، اللہ کے نبی بے فکر ہیں۔ اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے سجدہ کر دیا۔ اونٹ نے سیدی صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو آ کر اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا، سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ اوپر! یہ منظر صحابہ نے دیکھا کہ اونٹ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ صحابہ نے دیکھا، بعض دوسرے طرق کے اندر یہ حدیث آئی ہے، بعض محدثین نے اس پر تھوڑا سا کلام بھی کیا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہائم، یہ بے زبان جانور آپ کا سجدہ کرتے ہیں، تب تو ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کا سجدہ ہم کریں، ہمیں بھی سجدے کی اجازت ہونی چاہیے آپ کا، جبکہ یہ بے جان بے زبان جانور آپ کا سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی یہی جملہ ریپیٹ کیا تھا، لو كنت آمرا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو اجازت دیتا اور حکم دیتا کسی کا سجدہ کرنے کا تو میں کسے اجازت دیتا؟ بیوی کو اجازت دیتا تھا کہ وہ شوہر کا سجدہ کرے، ورنہ سجدے کا کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کا دین اسلام کے اندر کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ نبی کی زندگی میں، یہاں سوچنے کی بات کیا ہے معلوم آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعد حیات ہیں، آپ سے افضل آپ سے اعلیٰ کوئی ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، زندے ہیں، اس حال میں نبی کا سجدہ جائز نہیں، مردوں کا سجدہ اور بعد میں آنے والوں کا سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر آپ کا سجدہ جائز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ ہے نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سجدے سے منع فرما رہے ہیں اور آپ جس سجدے سے منع فرما رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر جس سجدے سے منع فرمایا گیا ہے، جس رکوع سے منع کیا گیا ہے، وہ رکوع اور وہ سجدہ عبادت والا ہے، ہمیں جو کر رہی ہیں وہ تعظیم والا ہے۔ یہی کہا کہتے ہیں، دیکھو شیطانی ہتھ گنڈے دیکھیے، آج آپ لوگ اتنے جمع ہیں تو آپ لوگوں کو یہ میسج ہمیں دینا ہے تاکہ ہم احسن انداز میں بہترین طریقے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، لوگوں تک یہ توحید کا پیغام اچھے انداز میں ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کہ یہ جو سجدہ ہو رہا ہے، یہ کون سا سجدہ ہے؟ کہتے اب یہاں پر اب ہماری چوری پکڑی گئی، اب کیا کرنا؟ اب سجدہ تو ہم نے کنٹینیو کرنے کا ہے، رکوع بھی ہم نے سجدہ کنٹینیو کرنے کا ہے، پیروں میں لڑکیلنے کا بھی ہم نے ہے، سبھی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن اب اسے کیسا روکا جائے؟ تو یہاں پر
शैतान भी मदद करता है इस तरह से। नहीं, ये जो सजदा है ये सजदा ताजीमी है, और जो अल्लाह के सामने जो सजदा होता है वो सजदा इबादत है। सजदा इबादत अलग, सजदा ताजीमी अलग। दोनों सजदों के अंदर क्या है, फर्क है। सजदा सजदा, लेकिन ये सजदा अलग वो सजदा अलग, ये सजदा अलग वो सजदा अलग, ये नजर अलग वो नजर अलग, ये नियाज अलग वो नियाज अलग, ये कुर्बानी अलग वो कुर्बानी अलग, वो मन्नत अलग ये यानी सारी की सारी जो चीजें किसके लिए खास हैं भाई, अल्लाह के लिए खास है, लेकिन वो अलग अलग कहते हो, अलग अलग इस तरह से। यानी जो हम कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों के लिए, उन्हें अल्लाह समझ कर नहीं कर रहे हैं, उन्हें माबूद बरहक समझ कर नहीं कर रहे हैं। हम अल्लाह ही को अल्लाह समझते हैं, अल्लाह ही को माबूद बरहक समझते हैं, हम अल्लाह ही को माबूद बरहक समझते हैं। ये इनका ये है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल है, मोटी सी मिसाल है, लेकिन थोड़ी सख्त मिसाल है। इस मिसाल को हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रख लीजिए इस मिसाल को। क्या मिसाल है ये? अगर कोई बीवी अपने शोहर से कहे कि मेरे शोहर तो आप ही हैं, मेरे शोहर क्या हैं, आप ही हैं, लेकिन वो जो मेरा मामला उस शख्स के साथ है वो शोहर वाला नहीं है, ठीक है, वो किसका नहीं है, वो शोहर वाला नहीं है। मैं उसके साथ जो भी कर रही हूं उसे शोहर समझ के नहीं कर रही हूं, शोहर तो मैं आप ही को समझती हूं। नऊजुबिल्लाह। मालूम यहां पर नहीं, जो बाज मामले होते हैं एक बीवी के शोहर के साथ खास होते हैं, बीवी के शोहर के साथ खास होते हैं, तो वैसे ही ये सारे मामलात एक बंदे के अपने अल्लाह के साथ क्या है, खास हैं। उनको इस तरह से चोर दरवाजे निकालकर उम्मत के अंदर शिर्क के दरवाजे खोलना, ये बहुत खतरनाक फितना है, याद रखिए। तो ये शिर्क का फितना है मेरे भाई, शिर्क के फितने से बचने की जरूरत है। सबसे बड़ा फितना अगर उम्मत का कोई है तो कौन सा फितना है? शिर्क का फितना है। यही फितना किसके सबब है? उम्मत के जवाल का सबब है। अच्छा, इस फितने के बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें इस सिलसिले में, जो चुनिंदा बातें मेरे जहन में आ रही हैं वो मैं आपके सामने बताता हुआ चलूं। बहुत बड़े फितनों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरक्तु फितनतन, मा तरक्तु फितनतन अदर्र अला रिजाल मिनन निसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अदर्र अला रिजाल मिनन निसा, मा तरक्तु फितनतन बअदी अदर्र अला रिजाल मिनन निसा। मैं दुनिया में मर्दों के लिए औरतों से बड़ा कोई फितना छोड़कर नहीं जा रहा हूं। एक मर्द के लिए औरतों से बड़ा कोई फितना दुनिया में छोड़कर नहीं जा रहा हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बहुत अहम है फितना, यहां पर लफ्ज सीधा सीधा क्लियर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अदर्र अला रिजाली मिनन निसा, औरतों से बड़ा कोई फितना मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूं। तो याद रहिए मेरे भाई, आज के इस दौर के अंदर, खास तौर से इस दौर पुरफितन के अंदर, जहां पर हर कदम पर फितने हैं, औरत का ये जो फितना है, जिनसी बेराह रवि का ये जो फितना है, जिसके अंदर अक्सर नौजवान मुलविस नजर आते हैं, नजर की बेराह रवि का ये जो फितना है, जिनसी बेराह रवि का ये जो फितना है, इससे महफूज होने की जरूरत है, इससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार अपनाने की जरूरत है। आज का ये दौर, जैसे मैंने इससे पहले भी दुरूस के अंदर बारहा बताया है, मैं आज उस बात को वापस दोहराना भी चाहूंगा कि ये दौर पिछले किसी भी दौर के मुकाबले में सबसे ज्यादा पुरफितन दौर है। पिछले गुजरे हुए अदवार में किसी भी दौर के मुकाबले में ये दौर सबसे ज्यादा पुरफितन है। वो इसलिए पुरफितन है ये दौर, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर एक आदमी अगर कोई गुनाह का इर्तिकाब करने का इरादा करता, उसके दिल में आया कि वो एक गुनाह करना चाहता है, उस गुनाह का इरादा जब उसके दिल में आता पुराने दौर के अंदर, तो वो महज इसलिए वो गुनाह का इरादा तर्क कर देता कि कोई उसे देख ना ले। ठीक है, कौन तो देखेंगे अगर को नहीं करता था, नहीं, या फिर कोई उसे उस बदनाम गली में, या फिर किसी के पीछे जाते हुए, या फिर उस शराब की दुकान में जाते हुए, यहां वहां जाते हुए कोई देख ना ले, उस गुनाह को करता हुआ देख ना ले, अगर देखेगा तो मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, इस तरह का ख्याल होता था। और ये ख्याल आदमी को गुनाह करने से रोकता था। लेकिन आज का ये दौर इतना पुरफितन है, इतना पुरफितन है, इतना पुरफितन है, इधर आप गुनाह का इरादा करिए, इधर आप गुनाह का इरादा करिए, आपके लिए हर किस्म के वसाइल मौजूद, हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि जिनको आप इख्तियार करके आप गुनाह भी कर गुजरेंगे और आप शरीफ के शरीफ भी रहेंगे। आपको कोई बदमाश नहीं कहेगा, आपको कोई गुनहगार नहीं कहेगा, नौजुबिल्लाह कोई हमेजानी नहीं कहेगा, या फिर इसी तरह से कोई शराबखोर नहीं कहेगा, कोई जुआरी नहीं कहेगा। हम उन तमाम फितनों के अंदर नौजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक आदमी मुलविस है, लेकिन इसके बावजूद मुआशरे का वो बेहतरीन तबके से उसका ताल्लुक है, दीनदार कहलाने वाले तबके से उसका ताल्लुक है। इस तरह का मामला, ये दौर बहुत खतरनाक दौर है। आज के दौर के अंदर वसाइल, और सबसे बड़ा वसीला जो इस सिलसिले में वो मोबाइल फोन है मेरे भाई। मोबाइल फोन से बचिए, मोबाइल फोन और खिलवत के गुनाहों से बचिए।
اکیلے پن کے، تنہائی کے گناہوں سے بچیے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ایک آدمی کی بڑی بڑی نیکیوں کو ہبا منصورہ کر دے گا، یعنی ریزہ ریزہ کر دے گا، وہ کوئی نیکی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ آدمی خلوت کے گناہوں سے خود کو نہیں بچاتا تھا. یاد رکھیے میں کون ہوں، آپ کون ہیں. میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں اس بات کو اسی لیے کہ اہم باتیں ہیں. ایک بار ایک جگہ بولا اور ایک بار بولوں کر کے وہ بات چھوڑنے کا نہیں رہتا، کیونکہ وہ بات بہت اہم ہوتی ہے، اسی لیے ان باتوں کو ریپیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں جو آپ اپنی خلوت میں ہیں. میں وہ ہوں جو میں اپنی خلوت میں ہوں. میں آپ کے سامنے جو ہوں وہ میں اصل بہت ممکن ہے کہ نہیں ہو سکتا. آپ جو سب کے سامنے ہیں بہت ممکن ہے کہ آپ وہ اصل میں نہیں ہو سکتے. ہماری خلوتیں الگ ہیں، ہماری تنہائیاں الگ ہیں. وہاں جو ہمارا اصل چہرہ ہے وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں. اس بات کو یاد رکھا جائے، یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے میرے بھائی. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک رکھیں، اللہ رب العالمین کے وجود کو محسوس کریں. اللہ رب العالمین ناظر ہے، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اللہ رب العالمین علیم ہے، اللہ رب العالمین لطیف ہے، اللہ رب العالمین خبیر ہے. وہ مجھے دیکھنے والا ہے، وہ مجھے دیکھنے والا ہے. یاد رکھیے. اور ایک چیز بھی بتا رہا ہوں میں، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی کی علامت ہے، بہت سارے لوگوں نے بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی، اور دین کے اعتبار سے جو آدمی اپنی شہوت پہ قابو پا لے وہ دنیا میں کسی بھی چیز پر قابو پا سکتا ہے. ریپیٹ کر رہا ہوں جملہ، آج اس درس سے اگر آپ کچھ نہیں بھی لے کر جا رہے ہیں تو یہ جملہ لے کر جائیے. جو آدمی اپنی شہوت پر قابو پا سکتا ہے وہ کسی بھی چیز پر قابو پا سکتا ہے. جو آدمی one who is able to control his lust can control absolutely anything. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو اپنی شہوت پر کنٹرول، اپنے لسٹ پر کنٹرول پا سکتا ہے وہ کسی بھی چیز پر دسترس حاصل کر سکتا ہے. اس ایک چیز سے ہمارے نوجوانوں کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. اس ایک چیز پر اگر قابو پا لیے، آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر کس طرح سے کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہے. آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی. یہ بہت اہم چیز ہے. آج کے اس درس سے یہ نقطہ ہمیں لے کر جانا ہے. شہوت کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، نساء کا فتنہ، یہ بہت خطرناک فتنہ ہے. اس کے علاوہ جو فتنہ ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنہ، لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہے. وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے. اللہ اکبر. اللہ کے دیکھیے فتنے ہی کی باتیں آ رہی ہیں. سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ، سب سے اضر کا مطلب سب سے نقصان دائک فتنہ کون سا؟ عورت کا فتنہ. پھر فرمایا لکل امت فتنہ، ہر ایک امت کو اللہ رب العالمین نے فتنوں میں مبتلا کیا. تو میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ میری امت کا فتنہ مال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا ایسے زمانے آنے والے ہیں لا یبال المرء بما اخذ امن الحلال ام من الحرام. آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا مال کمانے کے معاملے میں کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے. استغفر اللہ. آج نوجوانوں کو خاص طور سے اس بات کی تنبیہ دی جاتی ہے کہ ہر وہ نوالا جو ہمارے حلق سے نیچے اترے وہ نوالا حلال ہو، حلال ہو، حلال روزی کمائے. میرے بھائی آپ حرام کے اندر، نہ کہ صرف یہ کہ حرام کے اندر بلکہ مشتبہات میں بھی مبتلا نہ ہو. ایسی چیزیں جو شک میں ڈالنے والی ہیں اس کے اندر بھی مبتلا نہیں ہونے کی ضرورت ہے. ہم لوگ بالکل پاک اور صاف رزق کی تلاش کریں. اور رازق کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رب العالمین رزاق ہے. وہ خیر الرازقین، وہ خیر رازقین ہے، سب سے بہترین رزق دینے والا وہ ہے. حرام خوری کے اندر بالکل مبتلا نہ ہو. یاد رہے آج کے اس دور کے اندر خاص طور سے آج جو بیٹنگ ایپس آ گئی ہیں، آج جو موبائل فون کے اندر نئے نئے فتنے آ گئے ہیں، ویڈیو گیمز کے اندر جو بیٹنگ چلتی ہے، اسی طرح سے الگ الگ کرکٹ کے جو کھیل آتے ہیں، ورلڈ کپ آیا اپنے ساتھ فتنہ لاتا ہے، IPL آیا اپنے ساتھ فتنہ لاتا ہے، اور نوجوان طبقہ برباد ہو رہا ہے. اسی طرح سے میں نے سنا کہ اس کے اوپر کچھ ریگولیشنز بھی ان دنوں آ گئے ہیں، لیکن چور دروازے بہت ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. پہلے تو ریگولیشنز دیکھیے ان کا اپنا ڈھکوسلا ہوتا ہے. بہت پہلے یہ ریگولیشنز آ جانے تھے، نہیں آئے، کمانے والے کما لیے، بہت کچھ یہ ہوگا. اب ریسنٹلی کچھ ریگولیشنز اس سلسلے میں آ گئے ہیں، لیکن اس کے چور دروازے بہت سارے ہیں. سب نوجوانوں سے یہ گزارش ہے، خاص طور سے رمضان المبارک کی ان پاکیزہ راتوں کے اندر ہم لوگ خود کو ایسی چیزوں سے سب سے پہلے بچائیں گے، لیکن ہمارے اپنے سرکل کے اندر، ہمارے اپنے دوست و احباب کے حلقوں کے اندر اگر کوئی اس طرح کی کسی فتنے میں ملوث ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس فتنے سے اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو اور اپنے متعلقین کو روکیں گے. وہ ہے حرام خوری کا فتنہ، جوئے کا، سٹے کا فتنہ. بہت خطرناک فتنہ ہے میرے بھائی. آج لوگ برباد ہو رہے ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں، گھر بیچ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قرضے ہزاروں لاکھوں تک پہنچ رہے ہیں.
کیا ہے وہ اس طرح کے ایپس تھے، ڈریم 11 اور اس طرح سے اور رمی کلچر اور اس طرح کے وغیرہ وغیرہ. 4 نوجوان اگر کہیں پر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھیں گے انہیں اسی طرح سے کسی کوئی کام کرتا ہوا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے ایک بہت بڑا فتنہ اس سلسلے میں آج کے اس دور کا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور آنے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے اور شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل بدل کر پیئیں گے. یعنی شراب تو پی رہے ہیں لیکن شراب کا کیا کریں گے، نام بدل کر پیئیں گے. میری امت کا ایک ایسا دور آنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی نشاندہی فرمائی. آج ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ شراب کی جو مختلف قسمیں مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں، مختلف قسموں سے شراب پی جا رہی ہے، مختلف قسموں سے نشہ آوری کے اندر مبتلا نوجوان نظر آتے ہیں، الگ الگ طریقے سے ہے. چاہے وہ کف سرپس ہوں. بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ پوری کف سرپ، ایک بوٹل کھنگ کی بوٹل رہتی نہیں کھانسنے کی وغیرہ، وہ لے کر پوری پی جاتے ہیں، پوری پی جاتے ہیں. اس طرح سے یہ خطرناک مسئلے. اسی طرح سے چند اوور کاؤنٹر پین میڈس ہیں. یہاں پر ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، آپ میری تصدیق کریں گے. اوور کاؤنٹر پین میڈس ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی اس طرح کی بعض چیزیں ہوتی ہیں جانے کا بہت سارے گولالک پک چھوڑنے کے ایک ساتھ مورفین اور اس طرح کے بعض کنٹینٹس کا ذکر آتا ہے اس سلسلے میں. اور بعض دفعہ تو شہر کے جو ڈی سی یا پھر اس طرح کے جو عہدیداران ہوتے ہیں میڈیکل کے اندر اس طرح کی دوائی رکھنے کو بھی منع کرتے ہیں، اس طرح کی دوائی رکھنے کو منع کرتے ہیں. تو اوور کاؤنٹر پین میڈس وہاں پر جائیں گے، جا کر بہت ساری گولیاں لیں گے اور ایک ساتھ پی جائیں گے، اس سے نشہ کرتے ہیں. اور نان الکوہولک بیئر کا بھی کانسیپٹ آ گیا ہے. نعوذ باللہ. بیئر کہتے ہیں، بیئر کیسی ہو، نان الکوہولک بیئر ہے. اسی طرح سے بعض چاکلیٹس ہم نے سنا ہے کہ مل رہے ہیں. ہم نے نوجوانوں سے جب ہم بات کرتے رہتے ہیں، ہمارے اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے اندر ہیں اور بڑی بڑی کالجز کے اندر وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چاکلیٹس جس کے اندر اس طرح کی نشہ آور چیزیں ہیں، وہ یہ سب اس طرح کی تمام قسم کے منشیات کے اندر نوجوان آج مبتلا ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، منشیات سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر خاص طور سے جو ہر جگہ ایکسیسیبل ہے وہ ہے انرجی ڈرنکس. ہر جگہ ایکسیسیبل اور ایزیلی اویلیبل. یہ ساری چیزیں ابھی ذرا مشکل بھی رہیں گی. سب سے زیادہ آسانی سے اگر کسی چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا ہے، سب سے زیادہ آسانی سے اگر کسی چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ انرجی ڈرنک ہے. انرجی ڈرنک دن میں 4 انرجی ڈرنک، دن میں 5 انرجی ڈرنک. دیکھیے یہاں پر بعض ڈاکٹرز وغیرہ بھی موجود ہیں، وہ میری اس بات کو تصدیق کریں گے. وہ یہ کہ انرجی ڈرنک کے اندر کیا رہتا معلوم، کیا رہتا ڈاکٹر صاحب، مین کیا رہتا، کیفین رہتا. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیفین رہتا. کیفین ایک ڈرگ ہے اصل میں. کیفین کیا ہے، ایک ڈرگ، ایک دوائی ہے. وہ بیچنے کے لیے آدمی کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. جب تک کوئی میڈیکل شاپ کے پاس، کسی فارماسسٹ کے پاس لائسنس نہیں ہے، انہیں کیفین بیچ سکتا. کوئی ڈرگ اس طرح کی دوائی کوئی بیچ سکتا ہے جس کے اندر کنٹینٹ کا ہے، کیفین کا ہے. ایک طرف ایسا معاملہ ہے کہ کیفین ایز اے ڈرگ جب یوز ہو تو آپ اسے بنا لائسنس کے بیچ نہیں سکتے. اچھا، کسی ایک دوائی کے اندر، کسی پین میڈ کے اندر اگر کیفین ہے تو کتنا رہتا، ایٹ دا موسٹ 100 mg رہتا. 100 mg وغیرہ اس طرح سے ہوتا ہے. 100 mg وغیرہ اس طرح سے 100 mg ملی گرام، اتنا کم اس کے اندر کنٹینٹ ہے. وہ بیچنے کے واسطے بھی فارماسسٹ کے پاس کیا رہنا، لائسنس رہنا. کون بھی بیچ نہیں سکتا یہ ساری چیزیں. آج آپ ایک سٹنگ کی بوٹل لیں، کیا لینا، سٹنگ کی بوٹل لو، ریڈ بل کی بوٹل لو، اس کے اندر کیفین کا کنٹینٹ دیکھو کتنا ہے. 72 گرام ہے اس کے اندر، ملی گرام نہیں ہے، 72 گرام ہے. میں آج پڑھ کے آیا ہوں آپ کے سامنے. اور سب سے زیادہ اگر کسی ڈرنک کے اندر کیفین ہے تو وہ ریڈ بل کے اندر موجود ہے. ریڈ بل کے اندر ایسے انہیں 4 گٹکتا شام تک. کتنے، 4. یعنی اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو اسے اتنا پینے پر مجبور کر رہی ہے. آ رہا سٹنگ کی بوٹل ہے، آ رہا اس کے ہاتھ میں سٹنگ کی بوٹل ہے، سٹنگ 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 اس طرح سے. اور میں نے اس طرح سے عجیب و غریب ایک اور مسئلہ یہ سنا ہے، سٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تھوڑے دوائیاں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر گولیاں ڈال کو ہلا کو پیتے گے. سٹنگ کو بعض ہمارے بیجاپور کے اندر بعض نوجوان اور بعض علاقوں کے اندر یہ چیز ہم نے سنی کہ سٹنگ کے اندر بعض دوائیاں ملا کر، بعض گولیاں ملا کر بھی استعمال کی جاتی ہیں. یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. انرجی ڈرنک سے آپ خود دور ہو جائیں، اور اس کا اگر آپ لانگ ٹرم کنزمپشن کریں گے، زیادہ دنوں تک اگر یہ پیتے رہیں گے، تو میں نے اس سلسلے میں تحقیق کی تو یہ بعض دفعہ آپ کو خطرناک قسم کا انسومنیا کہتے ہیں نا، انسومنیا کاز کر سکتے ہیں. انسومنیا بولے تو کیا،
नींद नहीं आती बाद में, सोना के तो नहीं सोते बाद में, याद रखो बहुत खतरनाक है। अगर इसका एक लॉन्ग टर्म कंजम्पशन चलता रहा, 2-4 साल पीते रहे, इस तरह का क्या भी मामला हुआ, आदमी को नींद से ऐसा डिप्राइव्ड हो जाएगा, आदमी सोने को तरसेगा, नींद नहीं आ पाएगी। याद रखिए, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद है ऐसी चीजों के अंदर। तो इस चीज के अंदर हमें मुलविस होने से हमें चाहिए कि हम बचें मेरे भाई। तो ये फितने हैं आज के इस दौर के, बहुत खतरनाक फितने। अगर आप, बहुत सारे लोग मैं वहां पर देख रहा हूं कि थोड़ी तवज्जो इस तरफ आपकी आए, हाँ नहीं हमें तो पीते नहीं, तो हमें स्टिंग की नहीं पीते, इसीलिए ये स्टिंग का वे लग या फिर ये एनर्जी ड्रिंक का वे लग हमें थोड़ा जाकोएंगे, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक का वे लग हमें जाकोएंगे। जिन चीजों का ताल्लुक जरा हमारे अपने इसकी है तब भी उठने का, थोड़ा ऑन एंड ऑफ चले थोड़े देने का मामला, ठीक है। तो गौर से सुनिए चंद बातों को। अब बहुत सारे फितने हैं, उन फितनों के अंदर एक फितना देखिए, बहुत सारे फितने, उनके अंदर एक फितना जो मुझे बतौर खास जिक्र करना है, वो फितने उस वक्त बहुत ज्यादा आ जाते हैं, फितनों का दरवाजा खुल जाता है जब मियां बीवी के आपसी ताल्लुकात ठीक नहीं होते, जब मियां बीवी के ताल्लुकात मजबूत हो जाते हैं, मियां बीवी का आपस में उल्फत है, मोहब्बत है, और उनके ताल्लुकात जब मजबूत हैं तो फितनों का दरवाजा बंद हो जाता है। इसीलिए शैतान क्या करता है, शैतान ये कोशिश करता है कि बैनल मर्इ व ज़ौजिह, आदमी की बीवी और उसके दरमियान तफर्रका डालने की कोशिश करता है। बहुत बड़े पैमाने पर शैतान को सबसे ज्यादा खुश करने वाली अगर कोई चीज है तो यही है कि आदमी उसकी बीवी के साथ उसका मामला खट्टा हो जाए, उसकी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात बिगड़े। जहां पर एक आदमी के उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात बिगड़ते हैं, वहां आप देखेंगे बहुत सारे फितनों का दरवाजा खुल जाता है। बहुत सारे फितनों के अंदर बीवी भी मुलविस हो सकती है, मर्द भी मुलविस हो सकता है। इसीलिए इससे महफूज होने की जरूरत है। मियाँ बीवी के इख्तलाफात को कभी भी पनपने ना दिया जाए, अपने रिश्ते को शरई उसूल के ऊपर कायम किया जाए। मोहब्बत हो, उल्फत हो, राफत हो, रहमत हो। इस सिलसिले में बहुत सारी बातें मैंने इससे पहले के दुरूस में भी की हैं, आप उन दुरूस को भी रेफर कर सकते हैं। सूरह निसा की आयतों को रेफर कीजिए, और इसके अलावा इज़्दिवाजी जिंदगी से मुताल्लिक जो किताबें लिखी गई हैं उन किताबों को भी तफसील से पढ़ने की जरूरत है, ताकि हमारी आपसी जिंदगी में कोई खटास ना आए। और यहां पर भी मोबाइल फोन, यहां पर भी मोबाइल फोन बहुत मेन कल्प्रिट है। हमने सुना हमारे बड़ों के जरिए जो इस तरह के फैसलों के अंदर वगैरह होते रहते हैं, दारुल क़ज़ा में जहां पर फैसले होते हैं, जहां पर आइली फैसले होते हैं, फैमिली मैटर्स को जहां पर हल किया जाता है, जहां पर इस तरह के मामले होते हैं, वहां का मामला जब हमने सुना तो अक्सरियत के बारे में हमें बताया गया कि जो भी मामले हो रहे हैं सब मोबाइल फोन। जहां पर तलाक का मसला आ रहा है, खुला का मसला आ रहा है, इसमें दूसरी चीजें भी हैं, अक्सर मामला मोबाइल फोन का है। नऊज़ुबिल्लाह, मोबाइल फोन के अंदर मुब्तला नौजवान, मोबाइल फोन से बचें और मोबाइल फोन की बेराह रवी से बचें। अपने रिश्ते को मोबाइल फोन की नजर होने मेरे भाई न दे। उस चीज में मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं। मोबाइल फोन से महफूज रहें, उस फितने से महफूज रहें, अपने आप को उस फितने में मुलविस न करें, वरना दरवाजा खुल जाएगा। इसके अलावा मैंने किसी दर्स में इसका जिक्र किया था, आज मियाँ बीवी के अंदर मोबाइल फोन ही के जरिए एक बहुत बड़ा फितना यह है कि हम लोग मोबाइल फोन के अंदर इतने मुनहमिक हो गए हैं, टीवी सीरियल्स के अंदर, ड्रामास के अंदर, इसमें उसमें इतने ज्यादा मुलविस हो गए हैं कि आपस में न शौहर को बीवी को एक नजर देखने का टाइम है, न बीवी को शौहर को एक नजर देखने का टाइम है। इस तरह का मसला है, क्योंकि सबको मोबाइल फोन के अंदर कुछ ना कुछ देखना है। और वो मोबाइल फोन के अंदर वो जो सुपर नेचुरल जिंदगी है, वो अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल जो मोबाइल फोन के अंदर है, उस चीज के अंदर हम लोग पड़े हैं, अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल। आज तो ड्रामे हैं, पहले इस तरह का मामला नहीं हुआ करता था। क्या भी देखने का रहा तो टीवी में देखते थे, पहले इस तरह का, थोड़े सालों पहले इस तरह का मामला था कि क्या भी देखने का रहा तो टीवी में देखते थे। वो ऐसा नहीं है, मोबाइल फोन में है, सब मोबाइल फोन में आ गया है। और खतरनाक मसला ये हो गया है कि बाज लोग अपने मुल्क को इस्लामी मुल्क कहते हैं, इस्लामी मुल्क, अपना मुल्क इस्लामी कहते हैं। उसके वजह से इन्होंने मुल्का बनाया, अपने ढकोसले लोग अपना मुल्क इन्होंने बनाया इस्लाम की बुनियादों पर। उस मुल्क को कायम करने के लिए ये सारे फितने पड़ोस से आ रहे हैं, ये सारे फितने हमारे मोबाइलों के अंदर पड़ोस से आ रहे हैं। लोगों को वो यहाँ के भजन वाले सीरियल्स बस हो गए थे, भजन के सीरियल्स अब देखना लोगों ने कम भी कर दिया था, उसकी मार्केट पूरा डाउन है, अब बहुत कम लोग हैं जो वो देख रहे हैं। लेकिन भजन के अलावा हमारे पास अब इंपोर्टेड फितने आ गए हमारे मोबाइल के अंदर, बाजू मुल्क से आते हो वहां के फितने, नौजुबिल्लाह, बेपर्दगी और इस तरह का फितना। और वहां क्या उन्हें भारी हैंडसम शोहर है, उसकी इन्हें बहुत खूबसूरत बीवी है, क्या उनका मिजाज है, बहुत उनके 500 करोड़ 1000 करोड़, क्या बहुत इजी बोलते हैं साहब, ठीक है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ 10,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी, उन्हें ऐसा इतने अमीर इतने अमीर, उनका ये कारोबार है, कहते उनका वो ये अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल ये देख रहे हैं। और उसके अलावा सूट बूट में ट्रिम श्रिम बहुत भारी रहता उन्हें, 24 घंटे भारी रहता उन्हें एकदम बहुत उन्हें। और उन्हें रात को 3 बजे भी तुम्हें देखो उसे उन्हें रेडी से रहता, एकदम सूट बूट में रेडी रहता, घर में भी सूट बूट में फिरते रहता। इस तरह का एक
ہیرو نے, اس کا جو پروٹیگنسٹ ہے, ہر بار, اور اسے کام دھندا ہے کہتے ہیں, ان کا بڑا بڑا آفس کاروبار ہے کہتے ہیں, وہاں جاتا نہیں ہوں, کبھی انہیں گئے نہیں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کا ہے کہتے بڑا بڑا کاروبار ہے کہتے, وہ خالی سننے کا وہ کاروبار ہے یہ ہے, لیکن انہیں سوٹ بوٹ پہن لے کو گھر میں گھومتے رہتا, کبھی بھی باہر جاتا نہیں. اسی طرح سے یہ لڑکی کا معاملہ ایسا, یعنی عورت جو ہے اس طرح کے مردوں کو دیکھ رہی ہے, اور مرد اس طرح کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. عورت جو جس طرح سے وہ لگ رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ظاہر تو بدنما ہے ہی ہے, اس کا باطن اس سے زیادہ سڑا ہوا ہے. یاد رکھیے, جن عورتوں کو آج کے جو مرد, آج کے جو نوجوان پسند کر رہے ہیں, ان کا ظاہر تو ہے ہی خراب, لیکن ان کا باطن سڑا ہوا ہے, گلا ہوا ہے, سڑے ہوئے لوگ ہیں وہ. ایسے لوگ جو جانوروں سے بدتر ہیں. جانوروں کو بھی, بعض جانوروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اپنے فیمیل پارٹنر کے نزدیک کوئی دوسرے جانور آنے نہیں دیتے, لیکن یہ لوگ اس قدر خطرناک اور بے غیرت ہیں کہ ان کے اندر رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ باقی نہیں رہا. آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ, ہمارے ماؤں اور بہنوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو آئیڈل اپنا نمونہ بناتے ہیں. یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے یہاں پر. اسی لیے وہ انہیں بھاری دکھ رہا, انہیں اچھے سو ہمارا بھائی صبح جانے والا ہے, انہیں جاتا سے نہیں کام, انہیں صبح جانے والا, پریشان ہونے والا, سردی میں, گرمی میں, دھوپ میں, کیا بھی قطع نہیں, ٹھیک ہے, دھوپ میں جاتا ہے, اس کے واسطے کلر کئی کریں گا, کلر بھی اس کا یہ ہو جاتا ہے, یعنی کالا پڑ جاتا ہے. کتنا دوڑ دھوپ کرتا ہے, کس کے لیے کر رہا ہوں وہ, یہ بیوی کے لیے, یہ بچوں کے لیے, کسی بھی قسم کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے, ہر طرح کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے, دن بھر جاتا پریشان ہوتا, شام کو تھک ہار کر واپس آتا. یہ ریئل لائف ہے بھائی, یہ وہ زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے. وہ زندگی بدنما جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی ہے جس زندگی کے اندر کیا ہے, فقر ہے, جس کے اندر فاقہ ہے, جس کے اندر معاش کی فکر ہے, جس کے اندر پیسہ کمانے کی فکر ہے, جس کے اندر امراض ہیں, بیماریاں ہیں, علل ہیں, علتیں ہیں, جس میں بچے ہیں, پریگننسیز ہیں, جس کے اندر ہاسپٹلائزیشنز ہیں, چھوٹی بیماریاں, بڑی بیماریاں, قرض, اور بھی کیا کیا نہیں ہے اس زندگی کے اندر. نہیں, ہمیں وہ زندگی دیکھ رہے ہیں, وہ زندگی جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ زندگی ہمیں بہت بھا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری اپنی زندگیوں کے اندر خلیش پیدا ہو رہی ہے. اور سب پریشان ہو گا نا, انہیں شام کو آنے والا ہے, بہت پریشان ہو گا رہا انہیں آئے لگ. اس کا معاملہ اس کی ننند کے ساتھ ذرا بگڑے, آج اس کے ساتھ بگڑے, ننند کے ساتھ بگڑے. وہ ننند کو کیا نہیں بولنے کا, انہیں آنے, اس کی ہے, انہیں شام کو آنے والا ہے. معاملہ ننند کے ساتھ بگڑا ہوا ہے, لیکن فائل میں کسے لیا جانے والا ہے, اسے لیا جانے والا ہے. ساس کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی, لیکن کس کی ہے شامت, شام میں اس کی شامت ہے. اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بچے زیادہ ستائے, تو گھر کے اندر بچے زیادہ ستائے, شامت کس کی, شام میں اس کی شامت. تمہیں نہیں دیکھتے, تمہیں یہ نہیں کرتے, تمہیں وہ نہیں کرتے. اس طرح کے معاملے عام طور سے سننے کو ملتے ہیں میرے بھائی. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما بردار بنے, شوہر کی شکر گزار بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا جہنم کے اندر, اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے عورتوں کو دیکھا, سب سے زیادہ لان تان کرنے والی اپنے شوہروں کا معاملہ, اپنے شوہروں کی کیا نافرمانی کرنے والی عورتیں. اس سے بچے میرے بھائی. اور جتنے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کی اگر بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ابھی بن بیاہی ہیں, بیٹیاں ہیں, بچپن سے انہیں یہ تعلیم دی جائے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان نہ بنے. کیوں؟ قرآن کا جو ڈیفینیشن آف صالح وومن ہے, قرآن کا جو ڈیفینیشن ہے نیک عورت کا, وہ فرما برداری سے شروع ہوتا ہے, اپنے شوہر کی فرما بردار. اور وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی, کون سی حدیث, کہ میں اگر حکم دیتا کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا, تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. یہاں تو بات ہی ختم ہو گئی میرے بھائی. تو آج جو ڈومیسٹک پرابلمز ہیں اور بہت سارے فتنوں کا سدباب یہاں سے ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ہو جائیں, میاں بیوی اپنے علاوہ, ایک دوسرے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن کنسیڈر نہ کریں, کسی دوسرے آپشن کا تصور نہ ہو, اور چاہے وہ فون کے ذریعے ہو, کسی دوسرے ذریعے ہو. یہ یاد رکھیے, یہ فتنوں کا بہت بڑا سدباب. اس کے علاوہ فتنوں کے اس دور کے اندر, یہ آخری میں بات, ویسے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں, آخری بات میں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ اس کا تعلق منہج سے ہے, بہت اہم بات. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فتنوں سے محفوظ رہیں, کون نہیں چاہتا بھائی یہاں سے فتنوں سے محفوظ رہنا, کون نہیں چاہتا, ہم سب چاہتے ہیں کہ فتنوں سے محفوظ رہیں. فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرنا, فارمولا بہت ایزی فارمولا ہے. اس بات کو یاد رکھیں سب لوگ, ذرا سوئے رہے تو بھی اٹھنا, اب یہ بہت مین ہے, بہت امپورٹنٹ بات بولنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. فتنوں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ محفوظ رہیں تو ہم کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنہ,
آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا؟ ستکون فتنہ، فتنے آنے والے ہیں، بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ کیسے فتنے آنے والے ہیں؟ آپ کے سامنے بات آئی کہ ایسے فتنے جو رات کی سیاہی کے مانند چھانے والے ہیں، ایسے فتنے جو بادل کی بارش کی طرح گھروں پر برسنے والے، اتنے فتنے آنے والے ہیں۔ صحابہ نے کہا وما لنا یا رسول اللہ وماذا نصنع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسی صورت میں ہم کیا کریں، ایسی صورت میں ہم کیا کریں کہ ان فتنوں سے محفوظ رہیں؟ ایسے فتنے جو بادلوں کی طرح ہیں، اور ایسے فتنے جو کالی رات کی طرح ہیں، ایسے فتنے جو بارش کے قطروں کی طرح ہیں، ایسے دور میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں، اس بات کو لے کر جائیں یہاں سے، رمضان المبارک کی اس بابرکت رات سے یہ بات لے کر جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، ترجعون الی امرکم الاول، اپنے پہلوں کی طرف لوٹو۔ کہاں لوٹو؟ اپنے پہلوں کی طرف لوٹو، صحابہ کے دور کی طرف لوٹو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان ہذہ امتکم، یہ جو تمہاری امت ہے، ان ہذہ امتکم عافیتھا فی اولھا، اس امت کی عافیت اس کے پہلے دور میں ہے۔ اس امت کی عافیت کہیں میں ہے؟ اس کے پہلے دور میں ہے۔ وہ جو دور تھا جس کے اندر میرے اور آپ کے نبی تھے، وہ جو دور تھا جس میں ابو بکر و عمر تھے، وہ جو دور تھا جس میں عثمان و علی تھے، وہ جو دور تھا جس کے اندر طلحہ و زبیر تھے وغیرہم من الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس دور کی طرف ہمیں لوٹنا ہے ہر معاملے میں۔ ہمارا عقیدہ کس دور والا؟ 2025-26 والا کس دور والا عقیدہ ہونا؟ صحابہ اکرام کے دور والا عقیدہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارا ایمان کس دور کا ایمان ہونا چاہیے؟ صحابہ اکرام کے دور والا ایمان۔ ہمارا عمل کس دور کا عمل؟ صحابہ اکرام کے۔ پیچھے جائیے، پیچھے جائیے، پیچھے جائیے۔ میں بہت بار بتاتا رہتا ہوں، دنیاوی اعتبار سے کیا کرنے کا بھائی؟ دنیا کے اعتبار سے یاد رکھیے، آگے جائیے۔ دنیا کے اعتبار سے انتم اعلم من امور دنیاکم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے دنیا کے معاملات میں بہت جاننے والے ہو، اپنے دنیا کے معاملات میں آگے بڑھو۔ آج کون سا دور ہے؟ انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کو اپنائیے۔ آج کون سا دور ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اسے اپنائیے۔ اور کیا ہے اسے اپنائیے؟ دنیاوی اعتبار سے سب کو اپنائیے، دنیاوی اعتبار سے ایڈوانس ہوتے جائیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ دین کے معاملے پیچھے جائیے، دین کا کتنا پیچھے جائیں گے اتنا عافیت ہے، جتنا پیچھے جائیں گے اتنا عافیت ہے۔ دین کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پیچھے جانا ہے۔ جتنا آپ پیچھے جائیں گے، میں پیچھے جاؤں گا جتنا، اتنا ہمارے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ عافیت ہے۔ اس صحابہ کے اس دور پر جانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آج نت نئے فتنے امت کے اندر۔ اچھا، وہ جو دور تھا کس کا دور؟ صحابہ کرام کا دور، جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج دیکھو، آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کتنے فرقے ہیں صاحب؟ ہاتھ کے پاؤں کے فرقہ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ کے پاؤں کے ایک امام ہے اور اس کے 4 فالوورز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ الگ الگ قسم کے فتنے، بہت سارے فتنے، بہت سارے لوگ امام بن کر بیٹھے ہیں اور اپنا اپنا دکان چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سارے فتنے آئے، بہت سارے فتنے آئے، آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ کتنے کو چھوڑ کر؟ ایک کو چھوڑ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ یہ میرے ساتھ ریپیٹ کرو سب جنے، ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہاں یہ بات آپ نے شاید سنی ہو لیکن یہ بہت امپورٹنٹ۔ جس پر میں ہوں آج، جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں وہ اس دن، ٹھیک ہے۔ ارے وہاں کیا کہ چلے بہت بڑا جلوس ہے، کہتے بہت جلوس ہے، یہاں سے نکل رہا، کہتے وہاں تک جا رہا، یہاں سے نکل رہا وہاں تک جا رہا، کیا وہ بہت نعرے ہیں، دروازے پورے روڈاں چکا جام ہے، اور اسی طرح سے جھنڈے پھرا رہے ہیں، کہ بھاری جھنڈے پھراتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام رہتا، پورا نیچے لگ کو وہ پورا پھرتے رہتا۔ کیا جلوس ہوا، اور اس جلوس کی مبارکبادیاں یہاں وہاں۔ ایسا جلوس تاریخ بیجاپور میں نہیں ہوا، کرناٹک کی تاریخ میں نہیں ہوا، یہاں ہوا وہاں ہوا، یہ بہت بھاری۔ ہمیں بھی جائیں گے اگلے سال جلوس میں، اگر 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 اس جلوس کو میرے نبی کے دور سے تم ثابت کرو گے تب۔ بہت سمپل ہے ہمارا معاملہ۔ آپ جو کر رہے ہیں، آپ جو ماتم کر رہے ہیں، آپ اپنے جو سینے کو پھاڑ رہے ہیں، آپ اس دور سے ثابت کر کے دکھائیے۔ اللہ کے نبی کے دور کا وہ معاملہ رہنا۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی چادریں چڑھوا رہے ہیں، جو بھی پھولوں کی چادر ڈال رہے ہیں، جو بھی شکر چاٹ رہے ہیں، جو بھی مورچل اپنے پیٹھ پر مارتے ہیں، آپ جو لوگوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ گڑ گڑاتے ہیں اور ادھر ادھر لوٹن مارتے ہیں، یہ سب بھی ہم بھی کریں گے، لیکن اگر اس دور سے تم ایک دلیل صحیح دکھا دو، ایک دلیل، یہ دین کو امپیور لوگوں نے کر دیا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے زمانے میں نازل ہوا تھا۔ فتنے آئیں گے،
فتنے آئیں گے لیکن ہمیں کسی چیز کو لازم پکڑنا ہے, اس دور کو. ترجعون الی امرکم الاول, تم اس طرف لوٹو جو تمہارے پہلوں کا معاملہ تھا. اور یاد رکھیے یہ حدیثیں یاد, جتنے میرے نوجوان بھائی ہیں اس حدیث کو لیں گے. اس کے علاوہ جو حدیث ہے اب جو میں بتانے جا رہا ہوں, امام مالک کا نام سنے آپ. امام مالک کا ایک قول ہے, فارمولا ہے, میں بہت بار بیان کرتا ہوں, یہ رٹ لو تم, ٹھیک ہے. امام مالک کا قول کیا بولو, ما لم یکن یومئذ دینا, یہ بھی تمہیں ذرا یاد کرو دیکھیں گے. ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا, جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ چیز آج بھی دین نہیں ہو سکتی. ختم. کیا بات ہے جی, یہ بات جو ہے سننے کے اور ہیروں سے جھٹ کر لگانے کی لائق بات. جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی. چاہے آپ نعرے مار لیں, گلے پھاڑ لیں, چاہے آپ جو کر لیں, آپ منوا نہیں سکتے ہمیں. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس چیز کا تعلق اس دن تھا, اس دن یہ چیز تھی. آپ ثابت کریں گے, ہم مانیں گے, اس وقت مانیں گے, سر تسلیم ہم کریں گے, جو مزاج یار میں آئے. نہیں, اس دن سے ثابت کرنا ضرور پڑے گا. لیکن ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا, یاد رہے گا. کون سا بھی, یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کے لیے, ایک فارمولا ہے, آپ اسے گھس کو دیکھنا. ہاں چلو صاحب, لاؤ 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 آیت کریمہ لاؤ, آیت کریمہ لاؤ, گھسو اس کو, آیت کریمہ کو گھسو. یہ نہیں اتلے اس دن, سٹو اسے. قرآن خوانی لاؤ, قرآن خوانی کی مجلس لاؤ, دیکھو اس دن تھی کیا. نہیں نہیں نہیں, کاڑو سے بازو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ذکر کی محفلیں, کنکریوں پر ذکر, عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک بڑی یہ رکھی ہو, بیگ رہتی, دیکھیں گے تمہیں, اس کے اندر مڑکے رہتے ہیں, فل بیگ بھر کو مڑکے. یہ راتاں رہتے ہیں, تو خاص طور سے 27ویں کی رات جو پرسوں گئی, تو پورا انڈلنے کا, پورے مڑکے رہتے ہیں اس کے اندر, گول 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 مڑکے, پورا انڈلنے کا, چوپیر بیٹھنے کا, ایک مڑکا لینے کا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اب جنے بیٹھے, اور ایک مڑکا لینے کا. وہ پورا جو ڈھیگ ہے تو خلاص ہونا ہو, وہ 3-4 لاکھ رہتے ہو, ٹھیک ہے, وہ مڑکے. اس طرح سے پورے جنے بیٹھ کو ایک 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 لے. یہ کیا ہے, استغفر اللہ. اچھا اپنائیں گے اس چیز کو. اس دن ہتی کیا یہ چیز, اس دن یہ چیز نہیں تھی. اس کے برعکس کیا تھا معلوم, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک قوم اس طرح کا کام کر رہی ہے. ایک مسجد میں گئے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس امت کے سب سے بڑے عالم, بڑے علماء میں سے, دیکھے کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. کیا کریں معلوم, ان کو کیا بھی نہیں کریں, صحابہ کو اور دوسرے ساتھیوں کو, ان کو مسجد سے باہر نکالو, مسجدوں سے ہٹا لیں ان لوگوں. یہ وہ معاملہ ہے, مسجدوں سے اس طرح کی بدعتوں کا معاملہ. جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اور ایک قول امام مالک کا, یاد رکھتے ہیں یہ قول, بہت لاسٹ میں ذرا اہم باتیں یاد بھی آ رہی ہیں, بہت امپورٹنٹ باتیں, ٹھیک ہے. لن یصلح, بولو, آخر هذه الامہ الا بما صلح بها اولها. کیا مطلب معلوم, اس امت کا آخر, اس امت کے آنے والے لوگوں کے مسائل کے حل سوائے اس چیز کے جو اس امت کے پہلے والے لوگوں کے مسائل کا حل جن میں تھا, اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. اس امت کے جو 1450 سال پہلے کے لوگ ہیں, جب کوئی اے آئی نہیں, کوئی انٹرنیٹ نہیں, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, اس دور کے لوگوں کے مسائل کا حل جس چیز میں تھا, آج بھی اسی چیز کے اندر اگر ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے تو ملے گا, ورنہ اس کے باہر کوئی مسائل کا حل نہیں. یاد رکھ لیجیے اس چیز, اسی دور کی طرف جانا پڑے گا. اسی دور کے اندر جو کتاب اللہ ہے, کیا ہے, اور ایک چیز یاد رکھیے اس چیز کے اندر, قرآن اور حدیث ہے. نہیں, قرآن و حدیث, سب کے پاس قرآن و حدیث ہے. مجھے بتائیے کس کے پاس قرآن و حدیث نہیں؟ قادیانیوں کے پاس قرآن و حدیث نہیں ہے. قادیانیوں کے پاس نعوذ باللہ, کافر ہیں انہوں, امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر. قادیانی کیا ہیں, کافر ہیں. اللہ کے نبی کو جو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے, اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. انہیں کیا ہے, کافر. اس کے علاوہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں, شیعوں کے پاس جائیے, قرآن حدیث نہیں ان کے پاس. آپ گمراہ سے گمراہ خیالات اور افکار اور نظریات کے حاملین کے پاس جائیے, ان کے پاس قرآن نہیں ہے. سب کے پاس قرآن مجید ہے, سب کے پاس حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے؟ گمراہ کہیں کوئی ہم, گمراہ کی. ہاں, ما انا علیہ نہیں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بولے واصحابی, میرے صحابہ جس پر ہیں, میرے صحابہ جس پر ہیں اس پر ہونا ضروری ہے. میرے صحابہ نے اس قرآن کو, جو ایک فلٹر ہے یاد رکھ لیجیے, قرآن حدیث فلٹر کون, صحابہ کا فلٹر لگا کچھ قرآن حدیث کو لینا نہیں. صحابہ کو فلٹر کو نکال کو میں قرآن حدیث لے تو بولے تو آپ قرآن حدیث سے گمراہ ہوں. جی, قرآن و حدیث ہدایت کا سامان ہے یقیناً,
لیکن صحابہ کے فلٹر کے بغیر قرآن و حدیث کو کوئی لے گا گمراہ ہوگا، گمراہ ہوگا. کیوں بھائی؟ میں ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھاتا ہوں. کیوں گمراہ ہوگا ایک آدمی صحابہ کے فلٹر کے بغیر؟ قرآن و حدیث کیا ہے؟ کس چیز میں ہے؟ لینگویج ہے. قرآن و حدیث کیا ہے؟ زبان ہے، لینگویج ہے، لغت میں ہے. عربی زبان میں قرآن مجید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ یعنی کلام اللہ، اللہ کا کلام ایک ہے، اللہ کا کلام ایک ہے، مراد اللہ ایک ہے، اللہ کی مراد. پوری امت کا بگاڑ کہیں میں معلوم آپ کو؟ کلام اللہ کا، مراد کس کی؟ مراد ہمارے مرید کی. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ کلام کس کا؟ اللہ کا. مراد کس کا؟ ان کی مراد. یہ یہاں پر بہت خطرناک پرابلم ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کچھ اور، یہ سمجھ کچھ اور رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا قرآن مجید کے اندر، اللہ کی مراد کچھ اور، یہ سمجھ کچھ رہا ہے. یاد رکھیے بہت خطرناک چیز ہے. ایک مثال بتاتا ہوں. دیکھو یہ مسئلہ پھوڑو، سب جنے دیکھیں گے کیسا پھوڑتے ہیں اس مسئلے کے. ایک مسئلہ بتاتا ہوں. انڈے کو، اسے انڈے کو اگر کسی کو معلوم ہے تو انہوں اس کا سرپرائز یہ نہ کرو، میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں کہیں پہ. انڈے کو زمین پر ایسا پھینکنا، انڈے کو زمین پر ایسا پھینکنا کہ وہ نہیں ٹوٹنا. ٹھیک ہے. یو شوڈ ڈراپ دی ایگ آن دا فلور in such a way that it should not break. You should drop the egg on the floor in such a way that it should not break. انڈے کو زمین پر ایسے پھینکو کہ وہ نہ ٹوٹے. بولو کیسا کرنے والے جی؟ کیسا کرنا؟ بوائل کرنا. ہمارے ضیاء بھائی بول رہے ہیں کہ انڈے کو بوائل کر کو پھینکنا. انڈے کو کیا کرنا؟ بوائل کر کو پھینکنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا اٹیمپٹ، رانگ آنسر. اسٹریٹ پھینکنا. ہمارے شاگرد ہیں زید، وہ بول رہے ہیں کہ اسٹریٹ پھینکنا. تم پھینک کو دیکھیں گا؟ میں پھینک کو دیکھے صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا اسٹریٹ پھینکنا. ٹھیک ہے. اچھا تو اسٹریٹ پھینکنا. اور کوئی جواب؟ انڈے کو زمین پر ایسا پھینکنا کہ وہ نہیں ٹوٹنا. یو شوڈ ڈراپ دی ایگ آن دا فلور ان سچ اے وے دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بریک. اٹ شوڈ ناٹ بریک. جی بولیے بولیے. اچھا تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کے پاس سولوشنز ہیں اس کے، لیکن انہوں اس کا یہ نہیں دے. شرم کو. سب جنے انڈے کے پیچھے گئیں. سب جنے کہاں گئیں؟ انڈے کے پیچھے. لیکن میں انڈا بولے اچھا میں زمین بولوں. سمجھ رہیں گے نہیں؟ انڈا زمین پر ایسا پھینکنا کہ وہ نہیں ٹوٹنا. وہ نہیں ٹوٹنا، وہ تمہیں انڈا سمجھے، میں کیا سمجھوں؟ زمین بولوں. زمین تو نہیں ٹوٹتی. کیسا پھینکو انڈے کو؟ 100 انڈے پھینکو، زمین کیا ہوتا؟ سمجھ رہیں گے نہیں؟ یہ ہے مراد متکلم. میں ایک بول رہا ہوں زمین نہیں ٹوٹنا، تمہیں کہیں کے پیچھے پڑے انڈے کو ابالنے کے پیچھے. ٹھیک ہے. انڈے کو سیدھا پھینکنے کے پیچھے. اور میں بہت سارے لوگوں کو آزما چکا ہوں. انہیں کیا کرنے کے تھے؟ نیچے ایک تکیہ رکھنے کے تھے. نیچے تکیہ رکھنا، نیچے پانی رکھنا، نیچے یہ کرنا وہ کرنا. اور بھی بہت سارے اس میں جواب ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جواب رہے تو بھی نہیں بولیں، ذرا بولنے ذرا ہچکچاہٹ ہوتی نہیں. اسی لیے مسئلہ یہاں سے سب جنے انڈے کو ابالنے میں چلیں. امت کے اندر سب جنے کیا کر رہے ہیں؟ امت میں انڈے کو ابال لیتے بیٹھے، نہیں تو تھوڑے دن تکیہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کیا چاہ رہا؟ زمین نہیں ٹوٹنا. سمجھا کہ نہیں؟ اس پورے کانسیپٹ کو بہت ایزی اس مثال کے ذریعے سمجھایا ہوں میں آپ کو. منہج سلف، فہم سلف کیا ہے؟ اللہ کی مراد کو، رسول اللہ کی مراد کو سمجھ رہیں گے نہیں؟ ان کے کلام کو ان کی مراد پر سمجھنا. میں کیسا سمجھتا ہوں؟ انہوں بولے نہیں جی، انہوں بولے نہیں جو ہمیں سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اور اس کے گھر والے چل دیتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے. مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے. انہوں یہاں انڈا ابالے. کیا بولے معلوم؟ انہوں انڈا ابال کو دیکھو مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے، چلو مردے کے پاس. انہوں وہ بولے نہیں. سمجھ رہیں گے نہیں؟ ہم نے قبر پرستی ثابت کی، بخاری کی حدیث سے قبر پرستی ثابت کی. مردہ قدموں کی آواز سنتا ہے، اپنے گھر والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے مردہ، ہے نہیں؟ اس سے ہمیں قبر پرستی، مردے کا سننا ثابت کرے اور قبروں کے سامنے میلے لگایا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا یہ کہنا تھا کہ یہ حسرت ہے جن گھر والوں کے لیے تم نے حلال و حرام کی تمیز تک چھوڑ دی تھی، سب کچھ بھلا دیا تھا، اپنے آخرت کو تک تم نے پسے پشت ڈال دیا تھا. وہ گھر والے دیکھتے جو کیسا چھوڑ کو جا رہے. یہ مراد تھی اس کی. اس سے مراد کیا لیے؟ اس سے مراد قبر پرستی لیے. سمجھ رہے ہیں؟ فہم سلف، صحابہ کی سوچ، صحابہ کا فہم بہت امپورٹنٹ ہے میرے بھائی. آج کے اس خطاب سے اگر مرکزی چند چیزیں میں آپ کو پوائنٹس بولے سے وہ یاد ہیں کہ نہیں، ان میں سے یہ پوائنٹ ہے کہ ہم سب لوگ فہم سلف کے بغیر دین کو نہیں سمجھیں گے، فہم سلف صالحین کے بغیر دین کو نہیں سمجھیں گے.
مسئلہ یہ ہے شیطان کا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، اس کا ذکر میں شاید کر چکا ہوں اس سے پہلے، اہم بات ہے، اس چیز کو لے کر جائیے یہاں سے، وہ یہ کہ پورے امت کے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ امت کے مسائل کا حل اس جماعت کے پاس ہے جو صحابہ کے منہج پر ہے کہ نہیں؟ اس جماعت کے پاس ہے جو صحابہ کے منہج پر ہے، جو قرآن و حدیث کو صحابہ کے منہج سے سمجھتی ہے، اس کے پاس پورے امت کے مسائل کا حل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس میں دو معاملے ہوئے، دو معاملے یہ ہوئے جیسے میں کہتا ہوں، ایک ہے غیروں کی کرم فرمائیاں، ٹھیک ہے، دوسروں کے کرم فرمائیاں، ہمارے اوپر دوسروں کے احسانات بھی ہیں اس معاملے میں، اور ایک اپنی بھی ستم ظریفی ہے، ہمیں بھی اس کے اندر تھوڑی گڑبڑ کریں اور دوسرے بھی ہمارے اوپر اس میں ظلم کریں۔ دوسروں نے کیا ظلم کیا؟ ایک بہت مشہور مقرر ہیں جن کو بہت ہمارا نوجوان طبقہ سنتا ہے، بہت زیادہ سنتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، لیکن ان کی جو خطائیں تھیں وہ منہجی خطائیں تھیں۔ خطائیں کون سی؟ منہجی خطائیں، عقیدے کی خطائیں، بڑی خطائیں۔ انہوں کیا بولے؟ اہل حدیث کا تو کون، سلفی حضرات کو کون، لے دے کر وہ سارے مسائل کو، ساری بات کو لا کر کہاں جوڑ دیتے ہیں؟ آمین بالجہر اور رفع الیدین پر جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے تمام کی تمام تگ و دو کا ما حصل کیا ہے؟ آمین بالجہر اور رفع الیدین ہے کہتے ہیں۔ خالی یہ لوگاں کہیں کہ آمین بالجہر اور رفع، بڑے پیمانے پر لوگوں نے سنا، اسے فارورڈ کیا۔ کون اہل حدیث بولے تو سلفی حضرات کا تو کون؟ آمین بالجہر بولنے والے، رفع الیدین کرنے والے، ایک اس طرح کا معاملہ۔ دوسرا ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ جو انہوں نے کہا ہے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے گفتار سے، اپنے چال چلن سے ان کو صحیح ثابت کیا۔ کون لوگ ہیں ہمیں آمین بالجہر اور رفع الیدین والے لوگ؟ اللہ اکبر۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ گنڈا یہ ہے کہ امت کے مسائل کا حل جہاں پر ہے، جس فہم کے اندر، جس منہج کے اندر، جس فکر کے اندر امت کے تمام مسائل کا حل ہے، اسے آمین بالجہر اور رفع الیدین سے جوڑ دیا۔ آمین بالجہر اور رفع الیدین، کون لوگ ہیں آمین بالجہر بولنے والے، رفع الیدین؟ ارے بھائی، اس کے پاس امت کے تمام مسائل کا حل ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، ایک فکر، اس فکر کو اپنائیے، اس فکر کے اندر امت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ سارے کے سارے مسائل اگر حل ہوں گے تو اس فکر سے ہوں گے، اور تمہارے عقیدے کے درستگی کے بغیر، تمہارے ایمان کی درستگی کے بغیر میں تمہیں آمین بلوا کر کروں گا بھی کیا؟ تجھے میں رفع الیدین کرا کر میں کروں گا بھی کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آج ہمیں سب کو چاہیے کہ لوگوں کی غلط فہمی کو دور کریں اس سلسلے میں۔ کیسا کر سکتے ہیں؟ ہمارا پھیلا سرایت ہے غلط، اور میں اپنے آپ کو شامل کر کے بولتا ہوں، اپنے آپ کو شامل، اگر مجھ سے آج تک جتنے بھی میں نے دروس کیے ہیں، خطبات کیے ہیں، سب کے اندر اگر آپ کو یہ تصور ملا ہے کہ میں آمین بالجہر اور رفع الیدین کے علاوہ کسی چیز کا دعوت نہیں دیتا تو میں غلط ہوں۔ آپ اس سے منہج کو جج نہ کیجیے۔ جتنے بھی مقررین ہیں، جتنے بھی لوگوں نے آج لوگوں کو آپ کو دین کی طرف بلایا ہے، صرف آمین بالجہر اور رفع الیدین کی طرف بلایا ہے، وہ ایک جز ہے، ایک چیز ہے، سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ سنتیں تو نماز کی سنتیں ہیں، ترجیحات کے اعتبار سے بہت دیر کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، بہت دیر کے بعد آتے ہیں یہ ساری سنتیں۔ اصل چیز ایمان ہے، عقیدہ ہے، توکل ہے اللہ رب العالمین کے ذات و صفات کے اندر، اللہ کے اسماء میں، اللہ کے صفات کے اندر، اور سارے کے سارے معاملات کے اندر منہج کو اپنانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بس شیطان نے یہ کر دیا کہ یہ لوگ کئی ہیں، یہ لوگ تو آمین بالجہر والے، رفع الیدین والے، جھگڑا کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ جھگڑے سے بچے، تنٹے سے بچیے، آپ اپنے اخلاق سے، کردار سے لوگوں کو متاثر کیجیے، لوگوں کو لائیے، آپ اپنے اخلاق و کردار سے منوائیے اپنا لوہا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ لوگوں کو آج متنفر کرنے کا دور نہیں ہے، یہاں امت کے مسائل کا حل ہے، یہاں امت کے مسائل کا حل ہے، اور آپ اس فکر سے لوگوں کو جوڑیے۔ خیر، بہت ساری باتیں ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ فتنوں کے اس دور کے اندر جہاں پر نبی نے فرمایا کہ بارش کے قطروں کے جیسے فتنے، اندھیری رات کے جیسے فتنے، ان فتنوں کے اندر ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے پہلوں کی طرف لوٹیں، ہم اپنے پہلوں کی طرف لوٹیں، نبی کی طرف لوٹیں، قرآن کی طرف لوٹیں، اور صحابہ کی طرف لوٹیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آئیں، ان کا مراجعہ وقت نہیں رہا، آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق و نیک ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔